کتنا اپنی قوم کو بے وقوف کیا ان لوگوں نے، کتنی چالیں چلی ہیں لوگوں کو بے وقوف کرنے کے لیے۔ او جی یہ ہوتا ہے، او جی یہ ہوتا ہے، او جی یہ ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں بنا کے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر کیا اللہ نے جب جو ہے نا فرعون کو کھلایا اور نمرود کو اور بڑے بڑے کافروں کو کھلایا تو کیا اللہ کا ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا؟ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بجا میں خود اپنے آپ میں خدا بنے بیٹھے تھے۔ ہمارے ملتان کے ایک مولوی نے کہا، اس نے کہا جناب او تے مولا علی تا آپس سے کھانڈ تے کھیرا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس کے جدہیں کہ مسئلے دی لوڑ پئیے انہاں مشکل کشا کو حقل ماری تے مشکل کشا پوج گئے۔ علی انہاں کو سچا خلیفہ نہ سمجھ دو ویا مسئلہ ہی دسیا۔ میں کہ وہ خود کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ اس کا نہیں، مولا علی انہیں سچا سمجھتے تھے اس لیے مولا علی انہیں مسئلہ بتاتے تھے۔ میں نے کہا عقل کا دشمن، سوال کا جواب دے، کیا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس کا جی ہاں بالکل۔ میں نے کہا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ یہ سوچ کے بلندے ہو تو صحیح میرے بارے چھو جی بھئی، سانس لیتا تھا فرعون؟ ہوا کون دیتا تھا؟ اللہ۔ اب بندہ کہ جی اللہ اور فرعون کے بڑے اچھے تعلقات تھے، روٹی اللہ دیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، پانی اللہ دیتا تھا، لیکن عقل مند سمجھا گا بے وقوف یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرعون جیسے دشمنوں کو کھانا پانی ہوا دے کے دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح سے دشمنوں کو سانس کے لیے ہوا دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح مشکلوں کو مسئلے بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونا۔ کہ وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ تھے تو ان کے ساتھ اچھے تعلق تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، نمرود کو اور شداد کو نشان عبرت نہیں بنایا؟ کیا اللہ کی آپ نے طاقت نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک فرعون کو نہیں، اس کے ساتھ پورا لشکر تھا، تمام لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کھلاتا ہے یا پلاتا ہے تو اللہ ہم کو چھوڑ دے ظالموں کو۔ نمرود کا کیا حال ہوا؟ ایک لنگڑا مچھر تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ اور شداد کا کیا حال ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جبکہ آپ کا یہ دعویٰ تو باطل ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ ہم کو کھلاتا ہے، اللہ تو پلاتا ہے، اللہ ہم کو کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، فرعون کو، حامان، قارون کو، نمرود کو، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو تباہ برباد کر دیا۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنی بکواس کرتے ہو، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ دشمن تھے ابو جہل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا بدر کے اندر؟ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو اپنے دشمنوں کو تباہ کیا، برباد کیا، ہلاک کر دیا۔ اور آپ علی کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، حاجت رواں بھی سمجھتے ہیں، ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اس کو مالک بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود حضرت علی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا اور ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس میں تو آپ کا دعویٰ غلط اور آپ باطل ہیں، آپ کو ماننے والے ہی باطل ہیں۔ جبکہ اللہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے مدد کی۔ اور آپ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، لوگوں کو بتاتے ہو، تو پھر حضرت علی نے اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے گھر کی خود حفاظت کی، کوئی انسان نہیں آیا اس کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے گھر کی حفاظت خود کی، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے
پرندوں کو بھیج دیا. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو حضرت علی نے تو اپنے گھر کی حفاظت بھی نہیں کی, وہ تو لڑائی بھی نہیں کیا اس نے. حضرت علی نے تو اپنے گھر کی حفاظت بھی نہیں کی, حضرت علی نے تو ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کی. کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو جب حضرت علی مشکل کشا ہے, اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو حضرت علی تو ان کو بھی نہیں روک سکتے ہیں. تو جب اللہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے اس کی حفاظت کی, اپنے وہ جو دشمن تھے ان کو غرق کر دیا, ہلاک کر دیا. تو یہ مشکل کشا, اللہ ہی مشکل کشا ہے.